الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اس کو بروز قیامت میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سلام کی سنتیں اور آداب کے بارے میں الحمدللہ ہم درس سن رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کوئی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ علیہم رضوان صرف سلام کی غرض سے بازار میں جایا کرتے تھے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ردی فروش دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کہتے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بازار چلنے کو کہا۔ میں نے عرض کیا، بازار جا کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ باؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ میری تو گزارش یہ ہے کہ یہی ہمارے پاس تشریف رکھے، ہم باتیں کریں گے۔ فرمایا، اب بڑے پیٹ والے سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑا تھا، ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں، ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام